اور آخری حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بہقی اس حدیث پاک کو لائے، امام دلمی بھی لائے، میرے آقا فرماتے ہیں عالم اور عابد قیامت کے دن دونوں کو اٹھایا جائے گا۔ ایک وہ بندہ جو عبادت گزار ہے مگر اس نے اتنا علم حاصل کیا جتنا اس کو چاہیے تھا اور وہ علم پر عمل کرتا رہا۔ ایک عالم ہے جس نے علم حاصل کیا، خود بھی علم پر عمل کرتا رہا اور لوگوں کو وہ علم نافع سکھاتا رہا۔ دو لوگ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں عالم اور عابد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو میری عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، جاؤ فَيُقَالُ لِلْعَابِدِ اُدْخُلُ الْجَنَّةِ، عابد سے کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ، اور عالم دین کو اللہ روک لے گا، کہے گا اثبت حتی تشفع للناس بما احسنت آدابہم، اللہ عالم دین کو روکے گا، کہا تو ٹھہر جا، جن جن لوگوں کو تو دین سکھاتا رہا، اور لفظ بڑا پیارا ہے، جن کو تو دین کا ادب سکھاتا رہا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ کا ادب، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا ادب، لوگوں کا ادب، جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کے لیے استعمال لفظ کیا جاتا ہے ادب۔ اللہ لوگوں کے جو آداب پورے کرتا ہے، لوگوں کو آداب سکھاتا ہے، کہا تو لوگوں کو دین کے آداب سکھاتا رہا۔ آج جس جس کو تو دین سکھاتا رہا اس کی سفارش کر، تیری سفارش سب کے حق میں قبول کی جائے گی۔ احباب ذی وقار، جو مرتبہ اور مقام خالق کائنات نے علماء ذی شان کو دیا، ہم نے وہ مقام بھلا دیا۔ ہم اس بچے کو دین پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں جو گھر میں سکول سے بھی ناکام ہو جائے، جو ہر جگہ سے فیل ہو جائے، کہتے ہیں چل ان درس چھاڑے آؤ، کچھ نہ کچھ دین سیکھ لوے گا۔ بھائی یہ دین سیکھنا تیرے لیے فرض کفایہ تھا۔ جیسے تو جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، حیرت کی بات ہے جنازہ پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے سے زیادہ لوگ جاتے ہیں، وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین کو چھوڑتے ہیں، جنازے کے لیے زیادہ جاتے ہیں۔ یہ دین سیکھنا یہ تو فرض کفایہ تھا، فرض کے باب میں ہے۔ چاہیے تھا کہ ہر گھر سے ایک بچہ نکلتا جس کو پوری فیملی سپورٹ کرتی، ایک گھر سے جو سب سے لائق تھا، جو سب سے حسین۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بندہ اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا جب تک اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرے جو اسے پسند ہے، جو اسے پسند ہے۔ لہذا اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کر جو تمہیں پسند ہے، پرانے کپڑے نہیں، وہ مال خرچ کر جو تجھے پسند ہے، وہ بیٹا اللہ کے راستے میں دے دین پڑھنے کے لیے جو تمہیں زیادہ پسند ہے، وہ دین کے لیے پیش کر۔ اور پھر باقی بچوں کو بٹھا، ان سے کہا یہ دین کے لیے ہم نے وقف کیا، اللہ کی رضا کے لیے، تم سارے گواہ بن جاؤ، ہم فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس سے کہے تو دین پڑھ، تیری دنیا کی خدمت ہم کریں گے۔ وہ دین پڑھے، لالچ کے بغیر، ٹینشن کے بغیر، پریشانی کے بغیر، دین سیکھے اور مکمل دین سیکھ کے آئے۔ اور جب وہ دین سیکھ کے آئے تو پوری فیملی اس دیندار کو سپورٹ کرے، اسے کبھی پریشان نہ ہونے دے، کبھی زندگی میں اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یار یہ نال تے چنگا آئی میں انجے مسیتی والا کام سنبھال لیا، یہ نال تے چنگا آئی میں او کر لیندا۔ اس کے دل میں دین کا وقار کم نہ ہونے دینا۔ اگر تم دین کا وقار سنبھال کے رکھو گے تو دین والا تیری عزت اور وقار کو سنبھال کے رکھے گا۔ اگر دین کا وقار چاہتے ہیں تو علماء دین کے وقار کو بحال کرنا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے تھے۔ میں نے پوچھا یہ جنتی خیمے کس کے لیے ہیں؟ بتایا گیا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں آپ کی امت میں سے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتے تھے۔